ساتھ ہیں سردار جی۔ سردار جی آئے ہیں جی۔ سردار جی کیا حال چال ہے بھائی؟ ہیلو جی سردار جی۔ ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ ہاں جی کیا حال چال ہے؟ بڑھیا جی، آپ بتاؤں؟ بالکل ٹھیک، سنائیے۔ میرے ایک دو سوال ہیں ہوں کہ جو آپ کے اسلام میں لاسٹ پیغمبر ہوئے ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ میں بول رہا ہوں کوئی بات نہیں، آپ بولیں آگے۔ ہوں بھی اسلام میں اکیلے آخری پیغمبر تھے یا پورے ورلڈ کے یا پوری دنیا میں؟ آپ اپنا سوال تو رکھیں بھائی۔ نہیں، یہی سوال ہے، ابھی آگے بولوں گا پھر میں۔ جو پیغمبر آئے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ نہیں، وہ آخری پیغمبر صرف اسلام میں آخری تھے یا پورے ورلڈ میں آخری تھے؟ اسلام ہی پورے ورلڈ کے لیے ہے تو پیغمبر بھی تو پھر پورے ورلڈ کے لیے ہوں گے نا۔ نہیں، جیسے باقی دھرم بھی پوری انسانیت کے لیے ہی ہیں۔ نہیں، پوری اس سے پہلے جو دھرم ہے وہ تو سارے کے سارے یا تو فیبریکیٹڈ ہیں یا وہ ایڈجسٹڈ اور کمپرومائز ہیں، یعنی وہ بدل گئے۔ لیکن جس وقت وہ دھرم نبیوں کو دیے گئے تھے وہ خاص علاقے کے لیے دیے گئے تھے، ایک ہی وقت میں الگ الگ نبی الگ الگ علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن ان کا دھرم ایک ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک بات کہی، وہ یہ کہی کہ کسی بھی دھرم کی بنیاد رولز، یعنی جو پریکٹیکل رولز ہیں وہ نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا مطلب فیتھ، کہ آپ کیا بلیو کرتے ہیں۔ تو تمام کے تمام پروفٹس ایک ہی طرح کی بات بلیو کرتے آئے ہیں، وہ یہ کہ بنانے والا کریٹر ایک ہے، اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہی ہیں جو سب مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سب تمام کے تمام پروفٹس ایک ہی بات مانتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ چونکہ سردار یعنی جی کہ مجھے بتائیں کہ کیا گرو نانک جی نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہے؟ گرو نانک جی کے نہیں، یہی نزدیک کتنے خدا تھے؟ ایک خدا تھے، ایک خدا کی بات کی ہے۔ یہ خدا کی بات کی ہے۔ اچھا، گرو نانک جی نے کبھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں۔ ان کو ہائی ریگارڈ دیا ہے؟ ایسا ان کے بارے میں کوئی سٹیک جانکاری نہیں دی ہے، نہ ہی ان کو ایسا بولا ہے کہ بھی مطلب کہ ان کو کیا ہے، یہاں پیغمبر مانا ہے، بھی آئے تھے اسلام میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں فرید کا، بابا فرید کا بڑا ذکر ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہے۔ ہاں جی ہے۔ اچھا، گرو نانک کے اور بابا فرید کے کیا رشتے تھے؟ رشتے ان کے جو بابا فرید کی جو قربانی ہے وہ گرو گرنتھ صاحب میں درج ہیں۔ جی ہاں، بابا فرید کے جو یہی وجہ ہے، آپ کلیئر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی نہیں، کلیئر کا نام نہیں سنا آپ نے؟ رڑکی کے قریب ہے، رڑکی کا تو نام سنا ہوگا۔ رڑکی، جی ہاں سنا ہے ایسے۔ جی، رڑکی میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس کو کلیئر بولتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مزار ہے، ایک بزرگ وہاں مدفون ہے، ان کو بولتے ہیں صابر کلیری۔ تو صابر کلیری جو ہے وہ بابا فرید کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور اسی وجہ سے جو سکھ بھائی ہیں وہ وہاں خوب جاتے ہیں۔ تو بابا فرید کا اور اسی طریقے سے گرو نانک کا بڑا قریبی رشتہ اس معاملے میں رہا ہے کہ گرو نانک نے بابا فرید کی بہت سی چیزیں اپنی جو گرنتھ ہے اس میں ذکر کی ہے۔ اچھا، بابا فرید کون تھے؟ وہ ایک بھگت تھے، سنت۔ مطلب کس کو مانتے تھے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نا؟ جو مان ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے بس۔ ایک خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تھے۔ محمد صلی اللہ آخری علیہ نبی، وسلم کو آخری نبی مانتے تھے پوری انسانیت کے لیے۔ انہوں نے تو پھر گرو نانک دیو جی کو بھی نبی مانا ہے۔ گرو نانک تو بعد میں ہے، بابا فرید پہلے ہیں۔ گرو ٹھیک ہے، نانک جی نے بابا فرید کو مانا ہے، نہ کہ اس کا الٹا۔ جی 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 جی۔ تو اب اگر بابا فرید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا پوری انسانیت کے لیے، اور گرو نانک جی نے بابا فرید کو مانا اور بابا فرید کی بات کو مانا، ان کی بات کو اپنی گرنتھ میں لے لیا، تو یا تو بابا فرید غلط ہے
اور گرو نانک نے ان کو غلط جانتے ہوئے ان کی بات اپنی گرنتھ میں لکھ دی، یا وہ صحیح ہیں اور ان کو صحیح مانتے ہوئے صحیح جانتے ہوئے گرو نانک جی نے اپنی گرنتھ میں وہ بات لکھ دی بابا فرید کی؟ دو میں سے ایک ہی پاسبلٹی ہے، یا تو وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. اور آپ کے نزدیک گرو نانک جی بالکل ٹھیک ہے، تو پھر بابا فرید بھی ٹھیک ہوں گے. اور بابا فرید جی محمد صلی اللہ بالکل. علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کیونکہ ان کے جو ہمارے سکھزم میں 10 گرو ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیے جیسے پیغمبر کرتے ہیں. نہیں، لوگوں بات کا ادار کیا، ایک گاڈ سے جوڑا، اس مورتی طرح پوجا تو کا کھنڈن اس طرح کیا. تو پھر بہت سارے لوگوں نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سکھوں میں جو گرو ہیں انہوں نے کوئی کم درجے کے کام کیے ہیں، انسانیت کے لیے بہت اعلیٰ کام کیے ہوں گے. مجھے سکھزم کی مکمل ہسٹری اور ایک گرو کی ہسٹری نہیں پتا ہے، لیکن محض انسانیت کے لیے کام کرنے سے آپ پروفٹ نہیں بن جاتے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو مین گرو ہیں گرو نانک جی ہیں یا نہیں؟ بات تو صحیح ہے گرو نا؟ نانک دیو جی نے شروع کیا تھا سکھزم. تو گرو نانک جی سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا گرو نہیں ہوگا نا، وہ سب سے مین گرو ہے. اب جی اگر مین گرو ہم سکھ ایک جوتی مانتے ہیں. اچھا، اور گرو نانک جی غلط ہو سکتے ہیں یا وہ صحیح ہی تھے؟ غلطی کی پاسبلٹی ہے گرو نانک جی میں؟ کیا گرو نانک جی جی نہیں. غلطی کر سکتے تھے؟ جی نہیں. نہیں. اگر آپ کے مطابق گرو نانک جی غلط نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر بابا فرید کے جو باتیں ہیں وہ اپنی کتاب میں اگر بابا فرید کو غلط مانتے ہوئے لکھی ہیں تو یہ غلطی کر دی، اور اگر صحیح مانتے ہوئے لکھی ہیں تو بابا فرید کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اب کیا کریں؟ جی اب پر یہ اس کا حل تو آپ ہی بتائیں گے نا. اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ گرو نانک جی نے جو کیا وہ صحیح کیا. ہم گرو نانک جی کو غلط نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے گرو نانک جی نے جو کیا وہ صحیح کیا. وہ کیا کیا کہ بابا فرید کی بات کو اپنی گرنتھ میں لکھ دیا، بالکل ٹھیک کیا. بابا فرید نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، لہذا گرو نانک جی کے نزدیک بھی وہ اللہ کے آخری رسول تھے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بھی ایک خدا کو تو سبھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں. گرو نانک جی بہت بڑے مصلح تھے، مصلح کا مطلب ریفارمر تھے. آپ کہیے گرو نانک جی بہت بڑے ریفارمر تھے، بڑی شخصیت تھے، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. اگر معمولی شخصیت ہوتے تو آج ان کے نام لیوا ہوتے دنیا میں. نام لیوا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر معمولی شخصیت تھے، ایک ایکسٹراورڈنری پرسنالٹی تھے. آپ اس طریقے سے مانیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ان کے جو میریکلز ہوتے ہیں وہ بھی وہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاں جی کام کوئی پیغمبر ہی کر سکتا ہے جس کو خدا نے بھیجا ہوا ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو نیکسٹ ٹائم حل کریں سوچ کر کہ گرو نانک جی نے بابا فرید کی بات مان کے صحیح کیا یا غلط کیا. اس سوال کا جواب آپ ڈھونڈیں بس. نہیں صحیح کیا ہے، اس کا جواب انہیں دینے کی بس ضرورت ہی نہیں ہے. باقی پھر مسئلہ خود بخود سیدھا ہے، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے، پھر تو مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اس پر غور کیجئے گا انشاءاللہ. نیوٹرل ہو کر آپ سوچیں گے اور بابا فرید کی جو باتیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں گے، انہی چیزوں کو آپ الگ کر لیں، ان کو پڑھیں، آپ کو خود ہی ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی اچھا چلیے بہت شکریہ. سردار جی، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کبھی جائے گا فرید کوٹ، جہاں پہ بابا فرید کا وہ ہے ایک مزار بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ان کا سلسلہ تھا بابا فرید کا، تو ان کے سلسلے میں جب گرو نانک دیو جی کے ٹائم پیریڈ میں جو گدی نشین تھے وہاں پہ، یعنی کہ بابا فرید کے سلسلے میں جو گدی نشین تھے ان کا ساتھ گرو نانک دیو جی کا نام لکھا ہوا ہے. جی تو آپ جائیے گا وہاں کبھی، دیکھیے گا فرید کوٹ میں، پنجاب کے صوبے میں. جی جی ضرور چلے ضرور. ٹھیک ہے. چلیں جی. جی شکریہ.